الرحمن الرحیم. چل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشافعي: فوجههم بالقبلة إلى المسجد الحرام وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقال: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. فدلهم جل ثناؤه إذا غابوا عن عين المسجد الحرام على صواب الاجتهاد مما فرض عليهم منه بالعقول التي ركب فيهم المميزة بين الأشياء وأضدادها والعلامات التي نصب لهم دون عين المسجد الحرام الذي أمرهم بالتوجه شطره. فقال: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فكانت العلامات جبالا وليلا ونهارا فيها أرواح معروفة الأسماء وإن كانت مختلفة المهاب، وشمس وقمر ونجوم معروفة المطالع والمغارب والمواضع من الفلك. نعم. فضل. ففرض عليهم الاجتهاد بالتوجه شطر المسجد الحرام مما دلهم عليه مما وصفت، ما كانوا مجتهدين غير مزايلين أمره جل ثناؤه، ولم يجعل لهم إذا غاب عنهم عين المسجد الحرام أن يصلوا حيث شاءوا. وكذلك أخبرهم عن قضائه فقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى والسدى الذي لا يؤمر ولا ينهى. وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا بالاستدلال بما وصفت في هذا وفي العدل وفي جزاء الصيد، ولا يقول بما استحسن، فإن القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سبق. فأمرهم أن يشهدوا ذوي عدل، والعدل أن يعمل بطاعة الله، فكان لهم السبيل إلى علم العدل والذي يخالفه. نعم. فضل. وقد وضع هذا في موضعه، وقد وضعت جمل منه رجوت أن تدل على ما من وراءها مما في مثل معناها. نعم. تفضل الآن. ما ذكر المؤلف هنا تابع للقسم السادس من أقسام البيان، وهو توضيح النص بتطبيقه على محله بالاجتهاد. ومن أمثلته أن الشرع قد جاء باستقبال الكعبة في الصلاة، فيأتي المجتهد فيجتهد في تحديد جهة الكعبة. قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فأصل الحكم وهو وجوب التوجه في الصلاة إلى الكعبة قد نصت عليه الآية، لكن ما هي الجهة التي تكون فيها الكعبة؟ هذا يجتهده المجتهد بالعلامات التي تعرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پچھلے درس میں یہ بات کی تھی کہ امام شافعی رحمہ اللہ بیان کے حوالے سے بات کر رہا ہے. تو بیان کی تعریف کیا ہے کہ ایک حکم مجمل ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ خود اس حکم کی وضاحت کرتا ہے، توضیح کرتا ہے، تبیین کرتا ہے. تو اللہ مبین ہے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتا ہے. تو بیان تو یا اللہ کی طرف سے ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. تو بیان کے کتنی قسمیں ہم نے پڑھی تھی؟ 6 قسمیں پڑھی تھی. ابھی یہ جو قسم ہے، یہ جو ابھی ہم پڑھیں گے، یہ چٹ قسم کے تابع ہے، یعنی چٹ قسم کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نص اللہ کی طرف سے آتا ہے، یعنی ایک حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس حکم میں اجمال موجود ہوتا ہے. تو پھر مجتہد کے حوالے کیا. مجتہد پیغمبر بھی ہو سکتا ہے، مجتہد صحابی بھی ہو سکتے، تابعی بھی، تابعی کے بعد بھی جو لوگ ہیں وہ اس حکم کی وضاحت کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں پر قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اس آیت میں حکم کہاں پر موجود ہے؟ فول وجهك شطر المسجد الحرام، کہ مسجد حرام کی طرف آپ نے اپنا چہرہ کرنا ہے. ابھی دیکھیں یہ تو حکم موجود ہے نا، لیکن یہ حکم مجمل ہے کہ مسجد حرام کی طرف اپنے منہ کرنا ہے. کس طریقے سے کرنا ہے؟ تو مجتہد اجتہاد کرے گا بالعلامات التي تعرف. فاصل الحکم هو وجوب التوجہ، یعنی حکم تو قرآن میں موجود ہے کہ قبلے کی طرف متوجہ ہونا واجب ہے، یہ تو نص ہے قرآن میں. لیکن ما هي الجهة التي، وہ جس جہت میں کعبہ ہے وہ کون سی جہت ہے؟
کون سا جانب ہے جس جانب میں کعبہ ہے. اس مسئلے میں مجتہد اجتہاد کرے کہ کچھ علامات ہیں اس کے ذریعے پہچانے کا. مثال کے طور پر کیا علامات ہے؟ پرانے لوگ کس علامات سے کعبہ پہچانتے تھے کہ کس طرح پہ؟ ہاں جی، کیسے پہچانتے تھے کہ کعبہ کس طرح پہ؟ مثال کے طور پر آپ اسلام آباد میں ہے، سورج کو دیکھتے تھے، سورج سے. آج کل موبائل وغیرہ استعمال کر اس میں جو قبلہ سسٹم ہوتے ہیں، تو یہ جو سورج کو دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں کو ہوا، تو لہٰذا مجتہد کی طرف سے بھی بیان ہوتے. کچھ قرآن کے آیات ایسے ہیں جو مجمل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت نہیں کی ہے. وضاحت کس پر چھوڑا ہے؟ مجتہد پر چھوڑا ہے. میں نے کہا مجتہد صحابی بھی ہو سکتے ہیں، مجتہد عالم بھی ہو سکتے ہیں، مجتہد عامی بھی ہو سکتے ہیں. تو ان مسائل میں خصوصاً قبلہ کے ڈھونڈنے میں وہ عالم مجتہد نہیں ہے بلکہ عامی بھی اجتہاد کر سکتے ہیں، محنت کر کے علامات ڈھونڈیں گا کس علامت کے ذریعے ہم یہ کریں گے. جی، اور اس کو تحقیق المنات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تحقیق المنات. ابھی میں تھوڑا سی اس پہ وضاحت کروں. اصول فقہ کے علماء جب قیاس کو ڈسکس کرتے ہیں تو دو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. ایک ہے تخریج المنات اور ایک ہے تحقیق المنات. تو تخریج المنات اور تحقیق المنات پہ کیا فرق ہے؟ یہ بہت مہم مسئلہ ہے. تخریج المنات یہ ہوتا ہے، دیکھیں قیاس میں ایک اصل ہوتا ہے ایک فرع ہوتا ہے. جیسے گائے اصل ہے اور بینس فرع ہے، آپ بینس کو گائے پر قیاس کرتے ہیں. تو تخریج المنات یہ ہوتا ہے کہ آپ تحقیق کریں کہ اصل میں علت موجود ہے یا نہیں. مثال کے طور پر شراب ہے، شراب میں کیا علت ہے؟ نشہ. شراب اصل ہے اور نسوار فرع ہے. تو تخریج المنات یہ ہوتا ہے کہ اصل میں علت تلاش کرنا کو، اصل میں علت نکالنا. جب آپ نے اصل میں علت نکال دیا تو آپ نے تخریج المنات کر دیا. منات علت کو نکال دیا. کہاں پر نکال دیا؟ اصل میں علت نکال دی. اور تحقیق المنات ہوتا ہے فرع میں علت نکالنا. کیا نکالنا؟ فرع میں علت نکالنا. اور فرع میں علت کون نکالتے ہیں؟ مجتہد نکالتے ہیں نا فرع میں. یعنی آپ کوشش کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں نسوار میں نشہ ہے یا نہیں ہے. جب آپ نے تحقیق کر دی، ریسرچ کر دی اور آپ کو پتہ چلا کہ نسوار میں نشہ ہے، بس نسوار میں نشہ ہے، یہ آپ نے کہاں پر؟ فرع میں علت نکالی. تو جو فرع میں علت نکالتے ہیں وہ محقق المنات ہوتا ہے، اور جو اصل میں علت نکالتے ہیں وہ مخرج المنات ہوتا ہے. اور اس بات کی مزید وضاحت شیخ ثناء اللہ نے اپنی کتاب ثناء اللہ زاہدی نے جو نور الانوار کے اوپر رد کیا ہے، اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ ثواقب الانظار. اس کتاب میں یہ فرق کیا ہے کہ تخریج المنات اور تحقیق المنات بھی یہ فرق. جی، ایک بندہ مطلب صرف نشہ علت نکالتا ہے، سیال علت نکالتا ہے، مطلب کہ شراب کالی ہوتی ہے، نشہ ہے اس میں، مطلب 5-6 نکال کے پھر وہ چھانٹ پھٹا کر کے ایک کہتا ہے نشہ اس میں مین علت ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ تو صبر اور تقسیم کہتے ہیں نا. صبر اور تقسیم کئی علتیں کرتے ہیں. جی، پھر تخریج المنات اور تحقیق المنات. ایک چیز نکالو دوسری ڈالو. جی، تنقیح المنات اس کو کہا جاتا ہے. وہ تنقیح المنات، ایک تخریج المنات ہے اور ایک تحقیق المنات، ایک تنقیح المنات. تنقیح المنات یہ ہے کہ باقی اوصاف کو سائڈ پہ کرو، جو وصف علت بن سکتے ہیں اس کو لاؤ. بات یاد رکھے وصف اور علت میں فرق ہے. اوصاف کئی ہو سکتے لیکن علت ایک ہوگی. اوصاف وہ ہے جو مطلب اس کو آپ سائڈ پر بھی کر سکتے. جی، بہرحال پڑھے اب انشاءاللہ واضح ہو گیا نا. تو کہتے ہیں کہ اصول فقہ کے علماء اس کو تحقیق المنات کا بھی نام دیتے. تحقیق المنات کا کیا مطلب ہے؟ مجتہد اجتہاد کرتے ہیں. جیسے ایک شخص نے اجتہاد کیا اور کعبہ نکالا. اسلام آباد میں ایک جگہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس کو نہیں پتہ کہ کعبہ کس طرف ہے، کوشش کرتا ہے، نشانیوں کے ذریعے پتہ چلاتے ہیں، سورج کو دیکھتے، لوگوں سے پوچھتے سورج کس طرف ڈوبتے. ہاں، گھڑی وغیرہ میں قبلہ جو پروگرام ہے ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس سے پتہ چلاتے ہیں. ہاں جی، یا مسجد جا کے پتہ کرتے ہیں کس طرف وہ ہے قبلہ. ہاں جی، تو اس کو کہتے ہیں تحقیق المنات. تحقیق المنات کا کیا مطلب ہے؟ فرع میں، کیونکہ ایک تو اصل ہے نا اور ایک فرع، اس نے فرع میں علت تلاش کی. پڑھے. وهذا النوع يسمى عند الأصوليين تحقيق المنات وله أمثلة كثيرة ذكر المؤلف منها هنا مسألة تحقیق المنات کے بہت سارے مثالیں ہیں، اور قبلے کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی آپ کوشش کرتے ہیں نا، جس طرح علت نکالنے میں آپ کوشش کرتے ہیں. جی، وقد قال بأن الله عز وجل قد جعل علامات يبتدأ بها لمعرفة الجهاد كما في قوله تعالى وعلامات بالنجم هم يهتدون. جی، امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو جہت ہے نا، جہت معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ علامات وضع کی ہے. جہت معلوم کرنے کے لیے نا، مشرق کا جانب کون سے، مغرب کا. تو اللہ کہتے ہیں وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ستاروں کے ذریعے لوگ راستے معلوم کرتے ہیں. جی،
فهناك جبال وهناك شمس وقمر وهناك نجوم معروفة المطالع والمغارب، وبالتالي يجتهد المجتهدون في تحديد جهة الكعبة حتى يصلوا إليها، ولم يجعل رب العزة والجلال جهة الصلاة مطلقة، بل يجب الاجتهاد حتى يتعرف الإنسان إلى جهة الكعبة، ومثل لذلك بقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم فيأتي المجتهد فيجتهد في تحديد صفات العدالة ويجتهد في یہ تو معرفة ایک قبلے کی مثال تھی نا. دوسری مثال جس میں نص تو قرآن میں موجود ہے لیکن بیان مجتہدین کے اوپر اللہ نے چھوڑا ہے. ہم نے بات کی نا کہ بیان تو یا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یا رسول اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جیسے صلاۃ مجمل لفظ ہے نا قرآن میں، بیان کس کی طرف سے آئی ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہے. ہاں جی، 2 نمازوں کو جمع کر سکتے یا نہیں کر سکتے، کون سی نماز واجب ہے کون سی سنت ہے. تو نمازوں کی کئی اقسام ہیں. تو بیان تو یا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یا پیغمبر کی طرف سے ہوتا ہے اور یا مجتہدین کی طرف. تو مجتہدین کی طرف سے جو بیان ہوتا ہے، جو یعنی جو مسئلہ مجمل ہے، غیر واضح ہے، اللہ نے مجتہدین پر چھوڑا ہے. اس مسئلے کی دوسری مثال یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، 2 عادل گواہ کو حاضر کرو. یہ کس مسئلے میں؟ آپ نے کسی کو قرض دینا ہے نا، تو آپ 2 گواہوں کو حاضر کریں. اسی طرح نکاح کرانا ہے اپنی بیٹی کی، تو 2 گواہ کو حاضر کریں. لا نکاح الا بولین و شاہدی عدل، حدیث ہے نا، 2 گواہ کو لائیں گے. تو 2 گواہ کو لائیں گے. کون سے گواہ؟ عدالت کے ساتھ موصوب. ابھی یہ ایک مجمل چیز ہے نا کہ عدالت سے کیا مراد ہے. تو مجتہدین کوشش کریں گے، علماء یہ فیصلہ کریں گے کہ عادل کون ہو سکتے ہیں کون نہیں ہو سکتے. تو مجتہدین نے کہا ہے کہ عادل کی کتنی شروط ہے بھائی؟ یہ مجتہدین نے بتایا، اللہ نے نہیں بتایا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پیغمبر نے اور اللہ نے اتنا کہا کہ 2 گواہ لے آؤ لیکن وہ عادل ہو. اب یہ عادل کی کتنی شروط ہے؟ 5 شروط ہے. یہ کس نے بیان کی ہے؟ مجتہدین نے. تو یہ مسئلہ، یہ جو بیان ہے یہ اللہ نے مجتہدین پر چھوڑا. کون سا ہے؟ یکون مسلمن، مسلمان ہوگا عادل تو کافر عادل نہیں ہو سکتا. بالغ ہوگا بچہ عادل نہیں ہو سکتا. عاقل ہوگا، ہاں جی، تو مجنون وہ نہیں ہو سکتا. اور کیا ہوگا؟ مسلمن، عاقلاً، بالغاً، اور تیسرا کیا ہوگا؟ جی، صاحب المروءت ہوگا. یعنی ایسا کام نہیں کرے گا جو مروت کے خلاف. جی پڑھے. وهذا النوع ايضا من انواع البيان. ہاں، یہ وہ بیان کی ان اقسام میں سے ہے. قد جعله الشارع الى اجتهاد المجتهدين. تو کس کے سپرد کیا ہے اللہ نے؟ مجتہدین کے سپرد کیا ہے، عوام کی یا علماء کے سپرد کیا ہے کہ آپ اس میں فیصلہ کریں. یعنی قرآن کے کچھ آیات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجتہدین کے سپرد کیے ہیں کہ آپ اس کو سمجھتے ہیں. جیسے اللہ فرماتے ہیں نا وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم. قرآن کی کچھ آیات اللہ بھی سمجھتے ہیں، علماء بھی سمجھتے ہیں. اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن کی آیات کی 4 قسمیں ہیں. پھر امام ماوردی نے اس کو 3 قسمیں بنائے. ایک وہ قسم آیات ہے جو صرف اللہ کو پتہ ہے، جیسے الف لام میم حامیم وغیرہ. ایک وہ آیات ہے جو علماء کو پتہ ہے، عوام نہیں سمجھتے. تیسری وہ آیات ہے جو علماء بھی سمجھتے، عوام بھی سمجھتے. جی، امام ماوردی کہتا ہے کہ ابن عباس نے 4 بنائے ہیں، اس کو 3 بنا دے تاکہ قصہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. وهذا النوع أيضا من أنواع البيان قد جعله الشارع إلى اجتهاد المجتهدين، وسيأتي أن هؤلاء الذين يجتهدون لابد أن يكون عندهم صفات معينة. لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا، مجتہد کی کچھ صفات ہوتے. ہر بندہ مجتہد نہیں ہوتا. یہ جو فیصلہ کرے گا اور قرآن کریم کی اجمال سے پردہ اٹھائے گا، وضاحت کرے گا، تو مجتہد، ہم نے کہا نا کہ عامی بھی اگر کوشش کرے وہ بھی مجتہد ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر جو مجتہدین سے مراد اگر علماء ہے، یعنی اگر ایسا اجمال ہے جس میں علماء کی ضرورت ہے کہ وہ بیان کرے، تو علماء، ہر عالم مجتہد نہیں ہوتا. مجتہد کی کتنی شروط ہے بھائی؟ مجتہد کی کچھ صفات ہے، اصول فقہ کی کتابوں میں بیان ہو گئی ہے، علماء بیان کرتے ہیں. دیکھیں علماء اصول فقہ کے جو علماء ہیں نا، وہ اجتہاد کا مسئلہ کہاں پر ذکر کرتے ہیں؟ کتابوں کے آخر میں. ہر اصول فقہ کی کتاب تقریباً آپ دیکھیں نا، اجتہاد کا مسئلہ آخر میں ہوتے ہیں، تقلید سے پہلے. تقلید سب سے آخر میں ہوتی ہے. جیسے الاصول من علم الاصول، شیخ ابن عثیمین کی کتاب ہے نا، اس میں اجتہاد کی تعریف کیا ہے، یہ جہد سے ہے یا جہد سے ہے، جہد اور جہد میں کیا فرق ہے، مجتہد کی کتنے صفات ہے. اس کے بعد آخر میں تقلید کا مسئلہ. الوجیز میں بھی. اور اسی طرح بہت ساری کتابوں میں اجتہاد کا مسئلہ. تو مجتہد کی کچھ شروط ہے. کتنی شروط ہے؟ 14. جی، مجتہد کی کتنی شروط ہے؟ 14 شروط ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ لغت عربی میں ماہر ہو. جی، تو یہ کہتے ہیں مجتہد کے لیے صفات ہوتے ہیں. وكذلك هناك صفات متعلقة بكل مسألة لابد أن يكون المجتهد في هذه المسائل من أهم أهل المعرفة بذلك الفن، فلو جاءنا أعمى لا يعرف الجهاد
فلا يستطيع ابھی استخراج کہتے جهة ہیں نا الكعبة. کہ قبلے کا مسئلہ اللہ نے مجتہدین پر چھوڑا تھا، اور ہم نے کہا تھا ادھر مجتہدین سے مراد صرف علماء نہیں ہے، علماء بھی ہے اور عوام بھی ہے، کیونکہ قبلہ جو معلوم کرتا ہے نا، عامی بھی معلوم کر سکتے ہیں اور علماء بھی لیکن عوام میں اور علماء میں عوام اور علماء میں ایک قسم ایسے شخص ہے جو وہ قبلہ معلوم نہیں کر سکتا، تو لہٰذا وہ اجتہاد نہیں کرے گا، اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کہے میں قبلہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں۔ وہ کون ہے؟ نابینا شخص، اندھا شخص اگر عالم بھی ہے نا تو وہ اس مسئلے میں اجتہاد نہ کرے، تو لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کو حق حاصل نہیں ہے کہ ہر مسئلہ میں اجتہاد کرے، اگر کہ وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ ہاں جی، مثال کے طور پر ابھی اگر ایک شخص نے ایم پیل یا پی ایچ ڈی ڈگری کی ہے لغت میں، تو وہ فقہی مسائل میں فتویٰ تھوڑا دے دے، بھائی آپ کا کام ہے لغت پڑھاؤ، عربک لینگویج پڑھاؤ، بے شک آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہے اسلامک یونیورسٹی میں تو عربک میں کیا ہے نا، اصول فقہ آپ کو آتا نہیں ہے، اصول تفسیر آپ کو آتا نہیں ہے، اور ممبر پر چڑھ کر فتوے دینا شروع کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ ہر بندے کا ضلوا کام نہیں ہے فأضلوا. جی، ہر مجتہد ہر مسئلہ میں اجتہاد بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے نابینا جو عالم ہوتا ہے نا، وہ ابن باز جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، وہ قبلے کے مسئلہ میں اجتہاد نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سورج کو کدھر دیکھ سکے گا؟ ہاں جی، وہ قبلہ کو کہاں دیکھ سکے گا؟ ان کے لیے ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کرے نا، وہ تو نہیں کر سکتا ہے، لأنه ليس من اہل الاجتہاد ہونا، وہ مجتہد ہے لیکن ادھر نہیں ہے، وہ ادھر مجتہد۔ تو بہرحال امام شافعی بیان کی وضاحت کر رہا ہے کہ بیان کے کتنے اقسام ہیں، یعنی قرآن مجید میں کچھ آیات مجمل ہوتی ہے، مجمل کا کیا مطلب؟ مختصر، یعنی حکم کی پوری وہ ایکسپلینیشن نہیں ہوتی، پھر جو ایکسپلینیشن ہے وہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ خود کرتا ہے ایکسپلینیشن، یا رسول اللہ کرتا ہے، یا اللہ نے اس مسئلے کو علماء پہ چھوڑا ہے، علماء کرتے ہیں جی۔ اب امام شافعی بیان کی مزید اقسام بیان کرتے ہیں کہ بیان کا پہلا قسم ہے بیان القرآن بالقرآن، قرآن کی ایک آیات دوسرے سے پردہ اٹھاتی ہے، ایک آیات مجمل ہے، دوسری آیات میں اس کی تشریح آئی ہے۔ جی پڑھے۔ باب البيان الأول وهو بيان القرآن بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في المتمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. اللہ تعالیٰ متمتع کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ متمتع کا مطلب ہوتا ہے مزہ لینے والا، ایک نکاح کا متعہ ہے، ایک حج کا متعہ ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے نقل ہے بدایت المجتہد میں کہ میں 2 متعوں سے منع کرتا ہوں، حج کے متعے سے بھی منع کرتا ہوں، نکاح کے متعے سے بھی منع کرتا ہوں۔ تو متعہ کا مطلب ہے مزہ لینا۔ نکاح میں متعہ آپ جانتے جو شیعہ کرتے ہیں نا، محدود ٹائم کے لیے نکاح کرنا، ایک لڑکی سے 19 دن کے لیے نکاح کرتا ہوں پھر آپ کو طلاق دوں گا، 20 دن کے لیے نکاح کرتا، 1 مہینے کے، اس کو تو عثمان کہتے ہیں میں دونوں متعوں سے منع کرتا ہوں، نکاح والا متعہ سے بھی منع کرتا ہوں، حج والا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عثمان اس مسئلے میں قرآن حدیث کا مخالفت کر رہا ہے، حج میں متعہ جائز ہے۔ حج میں متعہ کیا ہوتا ہے؟ مزہ لے رہے ہیں نا، 1 سال میں حج اور عمرہ دونوں کرتے ہیں، جا کے پہلے عمرہ کریں، پھر احرام کھولے، پھر حج کے دنوں میں، پھر صحابہ نے کیا تھا نا، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے کون سا حج کیا تھا؟ تو اس میں 3 اقوال ہے، حج قران کیا تھا، حج قران میں بھی حج اور عمرہ دونوں جمع کرتے ہیں، حج مفرد کیا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ پیغمبر نے حج تمتع کیا۔ کون سا راجح ہے بھائی؟ قرآن. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا تھا؟ حج قران کیا تھا۔ حج قران میں بھی حج اور عمرہ دونوں اکٹھے کرنا ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ ایک جو جانور ہے وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور ایک عالم نے کتاب لکھی ہے کہ 50 سال سے حج قران نہیں ہو سکتا، 50 سال ہو گئے ہیں لوگوں نے حج قران نہیں کیا، نہ ممکن ہے کہ ابھی ہو جائے، کیونکہ آج کل لوگ جانور گھر سے نہیں لے کے جا سکتے، ہاں گاڑیوں میں کون جانور لے کے جاتے ہیں، وہ تو گندا ہو جائے۔ جو وہاں پہ رہتے ہیں وہ تو کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، جو وہاں پر قریب رہتے ہیں، ہاں اس کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں نے نہیں کیا ہے ابھی تک۔ تو یہ متمتع سے مراد یہاں پر نکاح کا متعہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حج تمتع کرنے والے کے لیے کہا ہے، یہ آیات ان کے لیے ہے کہ اگر حج تمتع کرنے والا دم کا ارتکاب کرے، کیا مطلب ہے دم کا ارتکاب کرے؟ یعنی احرام کی حالت میں ایسا کام کرے جو جائز نہیں ہے، مثال کے طور پر شکار کرے تو ناجائز کام کیا نا، تو پھر وہ 10 دن روزے رکھے گا، تو اللہ کہتے ہیں 3 دن حج میں رکھے گا اور 7 دن جب تم واپس آ جاؤ۔ ابھی اس میں اجمال ہے، 3 دن ادھر رکھوں گا، 7 دن ادھر رکھوں گا، یہ کتنا ہو گیا؟ یہ کتنا ہو گیا؟ تو ہو سکتا ہے کہ 9 ہو سکتا ہے کہ 10 ہو، تو اللہ نے کہا تل کا عشرۃ کامل، خود اللہ نے اس کی وضاحت کی، آپ کو ٹائم نہیں دیا کہ آپ اس کو پلس کر دیں، 3 + 7
آپ کو ٹائم نہیں دیا. اللہ نے خود کہا میں پلس کرتا ہوں اس کو، آپ کو کوئی ضرورت نہیں. ہاں جی، از اکول ٹو، یہ خود اللہ نے کیا. تو یہ وضاحت، یہ اس کو کہتے ہیں بیان القرآن بالقرآن. اللہ یہ فتح الرحمن کے نام سے ایک کتاب ہے مشکلات القرآن کے حوالے سے، زکریا انصاری کی بہت اچھی کتاب ہے. اس میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے یہ بھی مثال وہاں پر ذکر کی تھی کہ تلک عشرۃ کاملہ، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ہے کہ تلک عشرۃ، حالانکہ آیات سے خود ہی سمجھ آ رہا ہے کہ یہ 10 ہی ہے، آیات سے خود ہی سمجھ آ رہا ہے کہ یہ 10 ہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے کیا ہے کہ بعد میں کچھ لوگ اس کا انکار کرے کہ نہیں 3 اور 7 10 ہو ہی نہیں سکتا، تو اس وجہ سے یہ کیا ہے. یا اس نے ایک عجیب بات کی وہاں پر، میں نے ان کے اوپر رد بھی کیا تھا. ایک عجیب بات اس نے کی ہے، اس نے کہا کہ ہو سکتا تھا کہ ایک کتاب جب گھر میں پڑھی ہو نا تو اس کے اوپر بارش ہو جائے یا بچے اس کے صفحات کو پاڑ لے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو کتاب ہے نا اس بچوں نے وہ صفحات پاڑے ہیں، تو یہ عشرتن کاملتن کے الفاظ کوئی نکال دے یا بارش کی وجہ سے یہ خراب ہو جائے، یا مثلا اگر سبعتن کی جو لفظ ہے یہ خراب ہو جائے، ستتن ہو جائے مثلا بارش کی وجہ سے کوئی مٹی اس کے اوپر گر جائے. تو کہتے ہیں کہ اللہ نے عشرۃ کاملہ اس لیے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں قرآن مجید کی یہ جو ثلاثہ کا لفظ ہے اور عشرہ کا لفظ ہے یہ خراب ہو جائے کسی بارش کی وجہ سے، یا بچوں نے پیج پاڑ دیا تو کسی کو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اللہ نے، تو اس لیے اللہ نے کہا تل کا عشرۃ کاملہ. لیکن یہ بات غلط ہے، انتہائی غلط ہے، کیونکہ قرآن میں تحریف ہو سکتا ہے، کس کا مجال ہی نہیں. اگر قرآن میں کوئی غلطی ہو جائے، بارش کی وجہ سے کوئی پیج پٹ جائے تو لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے، قاری کہاں پر ہے. اس کے لیے ایک واقعہ ہے، ایک شخص نے انجیل بڑے سونے سے لکھا تھا، انجیل مدرسوں والے کے پاس کیا تو بچوں نے کہا واہ ماشاء اللہ آپ نے ہماری انجیل بڑے پیارے خط کے ساتھ لکھا ہے، کیونکہ انجیل میں تحریف ہو سکتے ہیں. پھر انہوں نے تورات پر ٹرائی کی، ہارون رشید کے زمانے میں ہوا تھا. پھر اس نے تورات پر ٹرائی کیا، کچھ آیات بیچ میں سے نکال دی اور خوبصورت خط کے ساتھ قرآن کو لکھا. جب قرآن کے مدرسے کے پاس کیا تو بچوں نے ان سے کہا ہم پہلے چیک کریں گے، تو سارے تو قاری ہے. تو انہوں نے کہا کہ ادھر یہ آیات اس نے ختم کی ہے، یہ آیات کس نے کہی ہے، یہ آیات. تو پھر انہوں نے ایک نے ڈنڈا اٹھایا، کسی نے جوتی اٹھایا، کسی نے چیئر اٹھایا اور اس کی اتنی پٹائی کی. وہ شخص پھر مسلمان ہو گیا کہ مجھے پتہ چلا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تو یہ بہت عجیب بات کی ہے فتح الرحمن کے مؤلف نے کہ عشرۃ کاملہ اللہ نے اس لیے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ثلاثہ کا لفظ کوئی متاثر ہو جائے پیج پٹنے کی وجہ سے. ہاں تو پھر لوگوں کو پتہ ہوگا کہ 3 اور 7 جمع 10 ہو جاتے. یہ تو قرآن میں پھر ہاں جی، پھر قرآن تو محفوظ نہ رہا نا، یہ تو باقی کتابوں کے بعد. اور یہ کام جو رجال کے علماء ہیں نا وہ کرتے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں نا کہ یہ لفظ ہے ہائے معجمہ کے ساتھ یا ہائے محملہ کے ساتھ. علم الرجال کتابوں میں آپ نے دیکھا ہو وہ کیوں یہ کہتے ہیں کہ ہائے معجمہ کے ساتھ یا ہائے محملہ کے ساتھ، تاکہ اگر کسی کا نام، تاکہ تصحیب کا خطرہ نہ رہے. کیونکہ بعض راوی مثلا یہ جو حدیث ہے من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال، ستن کے الفاظ ہیں نا، تو حدیث میں ایک راوی نے تصحیب کیا ثم اتبعه شیئا من شوال، ستن کی جگہ شیئا، 3 نقطے بڑھ گئے ہیں ستن کی جگہ، تو پھر تو 6 روزے نہ رہے نا. تو پھر تو مطلب یہ ہوا کہ جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور پھر تھوڑے سے روزے اور بھی رکھتے ہیں، 2 روزے رکھے، 6 روزے تو نہیں، ستن کی جگہ سین کو شین سے تبدیل کر دی. اس طرح ہو سکتے کتاب کے پڑھ. اسی کی بہت سارے مثالیں موجود ہیں، تصحیف اس کو کہا جاتا ہے. تحتیہ فوقیہ بھی بہت جی، تصحیف کی بہت ساری مثالیں موجود، لیکن بہرحال یہ وہ نہیں ہے. تو بہرحال امام شافعی یہاں پر کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت دوسرے کے لیے خود بیان ہے. جی پڑھیں. كان بينا عند من خوتب بهذه الآية أن صوم الثلاثة في الحج والسبعة في المرجع عشرة أيام كاملة. قال الله تبارك وتعالى تلك 10 كاملة، فاحتملت أن تكون زيادة في التبيين، واحتملت أن يكون أعلمهم أن الثلاثة إذا جمعت إلى 7 كانت 10 كاملة. وقال الله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة فكان بينا عند یہ من وضاحت خوتب کے لیے بهذه اللہ الآية تعالیٰ أن کرتے ہیں 30 جیسے ہم نے موسیٰ کے ساتھ وعدہ کیا 30 دن کا، تو پھر 10 اور بھی بڑھایا تو پھر اللہ نے کہا کہ 40 ہو گئی. یہ بھی أن اس کا مثال 30 و10 40 جی. ليلة. وقوله 40 ليلة يحتمل ما احتملت الآية قبلها من أن تكون إذا یہ ہم جمعت نے پڑھا 30 تھا، إلى 10 پڑھا تھا. كانت 40. وضاحت کی بات. جی جی یہ ہم نے پڑھا تھا. پڑھے. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فافترض عليهم الصوم ثم بين أنه شهر والشهر عنده ما بين الهلالين وقد يكون 30 و29 فكانت الدلالة في هذا كالدلالة في الآتين وكان في الآتين قبله في ابن جماعة زيادة تبين جماع العدد. جي وأشبه الأمور بزيادة تبيين جملة العدد في 70 والثلاث وفي 30 والعشر أن تكون زيادة في التبيين لأنهم لم يزالوا يعرفون هذين العددين وجماعة كما لم يزالوا يعرفون شهر رمضان. جی اس کی وضاحت کی تھی ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کتب علیکم الصیام، تو سیام کا لفظ اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. لیکن اگلی آیتوں میں اللہ نے وضاحت کی شہر رمضان کہ اس سے مراد یہ ہے کہ روزے رکھے رمضان کے. اور پھر کتنے روزے رکھنے ہیں؟ تو پھر اللہ نے کہا کہ 30 دن بھی ہو سکتے ہیں، 29 دن بھی ہو سکتے ہیں. اکثر یہ ہے کہ الشہر 29 یوماً، 29 دن ہوتے ہیں، اکثر یہی ہوتے ہیں. اس کی وضاحت پھر اللہ نے انہی آیات میں کی. تو یہ ہے ایک تفسیر القرآن بالقرآن، اللہ قرآن کے ذریعے قرآن کی تشریح کر. سیام کا لفظ مجمل ہے نا، سیام کا لفظ اگر صحابہ سن لیں تو سیام کا مطلب ہے اپنے آپ کو روکنا، اور صوم کا مطلب تو یہ ہے کہ بات چیت سے اپنے آپ کو روکنا. قرآن میں اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے کہ آپ کسی سے بات چیت نہیں کرتے، اپنے آپ کو منع کرتے، منع کے معنی میں آتے. تو شاید صحابہ یہ سمجھے کہ ادھر مطلب یہ ہے کتب علیکم الصیام کہ آپ کسی سے بات چیت نہ کریں، تمہارے اوپر سیام فرض ہے. کسی کیونکہ ایک پیغمبر نے کہا تھا نا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے صوم کی نظر مانی ہے. صوم سے کیا مراد ہے؟ فلن اکلم اليوم انسیہ، میں کسی سے بات نہیں کروں گا، میں آپ کو کنٹرول کروں گا، زبان کو باندھ کے رکھوں گا. تو شاید صحابہ سمجھتے تھے کہ ادھر وہی مراد ہے کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض ہے، یعنی زبان کا روزہ. لیکن اللہ نے کہا نہیں، زبان کا روزہ نہیں ہے بھائی. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں اور فجر سے لے کر مغرب تک آپ نے روزہ رکھنے ہیں. تو دیکھیں قرآن کے ذریعے وضاحت کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم سنت کے ذریعے قرآن کریم کی وضاحت موجود ہے، اس کی طرف آئیں گے اسی طرح. صلی اللہ تعالی جی الرحمن صوم مریم علیہ السلام